ایسی نمازیں جو فوت ہو جائیں یعنی چھوٹ جائیں ان کا قضا کرنا شریعت نے رکھا ہے۔ اللہ کتنا مہربان ہے کہ نمازیں تمہاری فرض ہیں، اس کی وجہ سے قضا ہونے کے بعد ڈنڈے چلتے ماشاء اللہ قائم کرتا نہیں، اس نے مہربانی کی کہ فوت شدہ نمازوں کو دوبارہ پڑھ لو، فوت شدہ نمازوں کو پھر پڑھ لینا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ چلیے ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت على الفائتة ثم يقضيها، ومن فاتت صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن يزيد الفوائت على 5 صلوات فيسقط الترتيب فيها۔ ومن فاتت صلاۃ، جس کی نماز قضا ہو جائے وہ اس کو پڑھ لے، اذا ذکر جیسی یاد آئے، جیسی یاد آ جائے کہ میری نماز قضا اثر ہو چکی ہے، مغرب کے وقت یاد آیا یا مغرب کی نماز قضا ہو چکی ہے اور محسن اپنی بیوی کے ساتھ باتوں میں لگا رہا اور بیوی نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا، ٹائم ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، تم ایسے ہی فوراً نماز قضا کر لے۔ کیا کر لیں؟ نماز قضا کر لیں۔ وقدم علی صلاۃ الوقت، البتہ اب جو ہے وقتی نماز پر عشاء کی نماز جو ہے، اب عشاء کی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا اور مغرب کی نماز کا بھی، مغرب کی قضا ہو چکی ہے، تو پہلے نماز پڑھے گا مغرب کی، مقدم کرے گا اس کو۔ ہاں اگر عشاء کی نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو، یہ لڑکا ٹرین میں سو گیا، مغرب کی نماز اس کی قضا ہوگی، ٹرین پر چڑھتے ہی تھکا ہوا تھا، یا تو ہو گیا، سمجھے، ٹرین میں ہو گیا، چلتے 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 ٹرین الہ آباد سے نکل گئی، الہ آباد سے نکل کر اس کو جو ہے ایک دم آنکھ کھلی، ارے فجر کی نماز میری قضا ہونے والی ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو پہلے عشاء کی پڑھے گا، پھر جو ہے تو بعد میں فجر پڑھے گا۔ اگر قضا ہونے کا اندیشہ ہے کہ فجر قضا ہو جائے گی تو پھر جو ہے پہلے فجر کی پڑھے گا، اب عشاء کی قضا کرے گا۔ چلیے علی صلاۃ الوقت الا یخاف فوت صلاۃ الوقت فیقدم صلاۃ الوقت الفائتۃ، تو مقدم کرے گا ایسی نماز کو جو وقتی نماز ہے قضا نماز پر، ثم یقضیہ، پھر جو ہے قضا نماز کو قضا کرے گا۔ ومن فاتت صلوات، اب کسی کی جو ہے نمازیں قضا ہو چکی ہیں، کئی ایک نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان کو پہلے فجر قضا ہو چکی، فجر پڑھے گا، پھر ظہر پڑھے گا، پھر عصر پڑھے گا، پھر مغرب پڑھے گا، ترتیب قائم رکھے گا۔ کیا کرے گا؟ ترتیب قائم رکھے گا۔ اگر کسی کی نماز جو ہے قضا ہو چکی، بہت سے صلوات، بہت سے نمازیں رتبہا، ان کو ترتیب سے پڑھے گا قضا میں، جیسے کہ واجب ہوئی اصل میں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر نمازیں 5 سے زیادہ قضا ہو چکی ہیں اب تو ترتیب ورتیب کچھ نہیں، اور یہاں تو ہزاروں نمازیں قضا ہیں۔ یہ لڑکا کہہ رہا تھا مجھے عجیب بات ہی نہیں ہے 5 نمازوں کی، میری تو اتنی میں نے رکا دی، سمجھے، یہ لڑکا کہہ رہا تھا، آئی بات سمجھے، تو اس میں پھر ترتیب نہیں، اس میں تو ہے کہ بس جتنی فجر کی نمازیں فجر کی ادا کریں، زور کی یا ایسے نیت بھی کر سکتا ہے کہ فجر کی نماز میری سب سے پہلے جو فجر کی نماز قضا ہوئی ہے وہ میں قضا کرتا ہوں، سب سے پہلے جو میری زور کی نماز قضا ہوئی ہے وہ قضا، اس کے بعد والی میری جو عصر کی نماز قضا ہوئی وہ قضا کرتا ہوں، مغرب کی نماز جو قضا ہوئی وہ قضا کرتا ہوں، عشاء کی نماز صبح جو فجر کی نماز پڑھ کر
اٹھ کر اس لڑکے نے قضا کرنی شروع کر دی. جی قضا کرتے 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 11:30 بج گئے. جی اب سورج جو ہے تو سر پر آنے کا اندیشہ ہو گیا، اس وقت چھوڑ دی. زور کی نماز جیسا سورج ادھر ہوا اس وقت میں زور کی نماز پڑھی اور اس نے قضا کرنی شروع کر دی. جتنی قضا کر سکتا تھا جو ہے تو عصر کی نماز تک. عصر کی نماز پڑھ کر پھر قضا شروع کر دی سورج ڈوبنے تک. سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد پھر قضا شروع کی اور عشاء کی نماز. پھر عشاء کے بعد پوری رات قضا کرتا رہا. اس طرح نمازیں قضا، ساری نمازیں قضا کر سکتے ہو. آگے بات یاد رہے گا نہیں؟ جی. ہاں، اپنے جو ہے چاچی کو کہہ دینا یا اماں کو کہہ دینا جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس طرح واپس لے آؤ نمازوں کو. ٹھیک ہے نا؟ محسن تو کہے گا نا. ہاں، اور جس کی بیوی کی نمازیں قضا ہوئی اس کو بھی بیچاری کو قضا کر دینا، ورنہ وہ تمہارے سے جدا ہو جائے گی. وہ تمہارے ساتھ تو جنت میں نہیں جائے گی، وہ ادھر دوسری سائڈ میں چلی جائے گی. تم اس وقت رو گے ہو بیوی کہاں گی، بیوی کہاں گی. بیوی کہاں ملے گی جب اس کو تم نے یہاں بنایا نہیں، اس کو سکھایا نہیں، اس کو تربیت نہیں دی، اس کو دین نہیں سکھایا، اس کو دینی تعلیم نہیں سکھائی، اس کو نمازیں قضا نہیں کرائی تم نے، تو بیوی تو وہاں تمہیں کہاں ملے گی؟ وہاں کچھ نہیں ملے گی. اس لیے غیرت کا کام کرو. اللہ ان تزید الفاظ تو 5 نمازیں ادا فیض کو تو ترتیب اس میں ترتیب ثابت ہو جائے. پر تم پوچھتے نا مسئلہ خدا بخدا کہ اب تیرے پوچھنے کی ضرورت کی کیا رہے گی. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ. ایسے اوقات جن میں 2 باتیں ہیں. کچھ اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنی جو ہے مکروہ ہے. سمجھے نہیں؟ اب کراہیت ہے ان میں نماز میں. ایسے اوقات جن میں نماز پڑھنی مکروہ ہے. لا یجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس. نماز جائز نہیں ہے طلوع شمس کے وقت. جی طلوع ہو رہا ہے سورج اور تو نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت وہ چاچا جو وہ پڑھتا ہے نا اس کے ساتھ تو کہاں ہے؟ اس وقت وہ چاچا سورج کو سجدہ کرتا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ چاچا ابلیس. یہ نہیں اس وقت جو ہے سورج طلوع ہوتے وقت تم نماز نہیں پڑھ سکتے. ولا عند غروبها اے غروب الشمس. سورج غروب ہوتے وقت بھی تم نماز نہیں پڑھ سکتے. جی ایک بات ہے، اسی دن عصر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور سورج غروب ہونے میں 1 منٹ ہے، تم نے عصر کی نماز شروع کر دی، سجدہ پڑ گیا اس وقت میں جو ڈوبنے سے پہلے کا تھا، پھر ڈوبتے ہوئے باقی عصر پڑھ لے الا عصر یوم مگر عصر. ولا آئندہ قیام یا پھر ظہیرات. دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہو جائے، زوال کا ٹائم ہو، اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنی ہے. جی ولا یصلی علی جنازۃ. یہ لڑکا ریا والا کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ بھائی جنازہ ایک جو ہے تو ٹرین میں مسلمان مر گیا تھا، مجھے انہوں نے کہا جی نماز پڑھا دیں. جی میں نے جو ہے سوال کے ٹائم پر نماز جنازہ پڑھا دی تو جنازہ جائز کیا نہیں؟ ارے غلط کیا بھائی، کیوں پڑھایا تھا؟ تو نے تھوڑا سوال سے انتظار کر دیتا، کیوں پڑھاتا تھا؟ مجبور کیا تجھے کسی نے؟ بھلا جو تلاوت ہے اور سیدہ تلاوت بھی نہیں اس وقت کر سکتے. بس یہ تو ہو گیا ممنوعات ہے. اب مکروہ ٹائم بتا رہے ہیں. کراہیت میں اختلاف ہوتا ہے ائمہ کا. اس کی کوئی جس کراہیت میں ائمہ کا اختلاف ہو اس میں کوئی بات زیادہ وہ نہیں ہوتی، تنزیہ سے بات ہوتی ہے بس. اور مکروہ ہے نفل پڑھنے بعد صلاۃ فجر کے بعد نماز فجر کے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. اب عصر کے نفل پڑھنے مکروہ ہے فجر کی نماز کے بعد. اب یہ لڑکا جو ہے حج کو گیا اور اس نے طواف کیا اس نے کعبہ شریف کا اور فجر کی نماز کے بعد. اب وہاں نفل بھی پڑھنے تھے، کیا پڑھے گا؟
یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے، بھائی بات سمجھے؟ کیوں؟ اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مکہ، کسی کو کسی ٹائم نماز پڑھنے سے نہیں روکنا۔ تو یہاں آ گیا زوال وال کچھ نہیں مکہ میں، سمجھے نہیں؟ مکہ میں زوال وال کچھ نہیں۔ اور دوسرا جو ہے، اب ایک مرتبہ جو ہے، ارے مشکل سے مجھے جو ہے جگہ ملی، کیا کہتے ہیں، روزہ میں ریاض الجنہ اور اصحاب صفہ میں، مشکل سے تو اتنی سی جگہ ملی اور میں نے وہاں نفل پڑھ لی۔ وہاں دو تین بڑی بڑی داڑھیوں والے تبلیغ ہیں، ایک ادھر مجھے کھینچ رہا ہے، دوسرے ادھر کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر حضور کا روزہ نہ ہوتا، اس وقت ذرا جہان تھی نا، اس وقت 10 30 50 آدمی کو ایسے حضور کا روزہ ہے، ان کو کیا کو نماز پڑھ کر میں نے تو سلام پھیر کر صرف دیکھا، ایسے دیکھا، وہ تو بیچارے چھوڑ ہی کر جگہ بھاگ کے، مجھے جگہ مل گئی، آرام سے پھر میں نے نماز پڑھی، مغرب پڑھی۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ گڑبڑ بھی کرتے ہیں، اور مکروہ ہے نفل پڑھنے بعد نماز فجر کے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وہ بعد نماز عصر کے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ بھلا باسا بیان یصلی فی هذین الوقتین الفوائد، ان وقتوں میں فوت نماز پڑھنا کوئی حد نہیں ہے، جی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ان دو وقتوں میں فوت شدہ نمازیں پڑھنا، اور سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہو، اور جنازے پر نماز بھی پڑھ سکتے ہو۔ ولا یصلی رکعت الطواف، حنفیہ کے نزدیک کہتے ہیں طواف کی 2 رکعت نہیں پڑھے گا، لیکن عام محدثین نے اجازت دی ہے۔ وَيَقْرَأُ يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، اور مکروہ ہے نفل پڑھنا بعد طلوع فجر کے، مکروہ ہے نفل پڑھنا بعد طلوع فجر کے۔ فجر صبح صادق نمودار ہو گئی، اس کے بعد نفل پڑھنا جو ہے یہ بھی کراہیت ہے، لیکن بہت سے محدثین نے اجازت دی ہے۔ بے اکثر میں رکعت الفجر، تو فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ، بلا یتنفل قبل المغرب، مغرب سے پہلے بھی نفل، حالانکہ مغرب سے پہلے حضور سے ثابت ہے حدیث میں 2 سنتیں پڑھیں، حنفی تو اپنی بات کہتے ہیں۔ 1,00,000 حدیثوں کو جب تک مخالفت نہ کرے اس وقت تک حنفی نہیں بن سکتا۔ حنفی بننے کے لیے، نیک آدمی حنفی بننے کے لیے، اچھا پکا حنفی، مضبوط حنفی بننے کے لیے کم سے کم 1,00,000 سنتوں کی مخالفت ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ تب وہ پکا سچا اور نیک حنفی بن سکتا ہے۔ صحیح بات سن رہے ہیں؟ ہاں، یہ لڑکا خوش ہو رہا ہے، چلو یہ میرے لطیفے بھی تمہیں کبھی کبھی یاد رہیں گے۔ کیا کہے گا تو جا کر اپنے گاؤں میں، اور تو کیا کہے گا ادھر جا کر؟ پکا سچا مضبوط حنفی بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ 1,00,000 سنتوں کی مخالفت کر لیں، بس پھر پکا حنفی بن جاتا ہے۔ باب النوافل، چلو، السنت فی الصلاۃ، نوافل نفل کی جمع ہے، نوافل نفل کی جمع ہے۔ جی یہ باب ہے نوافل کے بارے میں، جی انہی کو سنتیں بھی کہتے ہیں۔ جی یہ نوافل بول کر اس میں تمام آ جاتی ہیں، سنتیں بھی، ظہر کی سنتیں، عصر کی سنتیں، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، عصر کی 4 سنتیں، ظہر کی، عشاء کے بعد کی 4 سنتیں، اشراق، سب نفلوں میں آ جائیں گے۔ اس سے مراد یہ نہ سوچنا تم صرف نفل آ رہے ہیں۔ چل، السنت فی الصلاۃ ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر واربعا قبل الظہر اربعاً واربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها واربعا قبل العصر
وإن شاء ركعتين وركعتين بعد المغرب وأربعا قبل العشاء وأربعا بعدها وإن شاء ركعتين ونوافل النهار إن شاء صلي ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء أربعا ويكره الزيادة. بس سنت و فصلہ اور سنتیں نماز یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے تو طلوع فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اذان ہوتی تھی پہلی فرصت میں 2 سنتیں ہلکی فجر کی نماز میں کی پڑھ لیتے تھے، پھر ذرا سے استراحت کر کے جماعت شروع ہو جاتی تھی. جی. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ اور 4 رکعتیں ظہر کے بعد. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ظہر کے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں. کتنی؟ 4. ظہر کے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہیں. جی. اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں رکعتین بعد اس ظہر کے 2 رکعتیں نماز سنت ہے. اب 4 قبل العصر اور عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہو. کل سے پڑھو گے نا انشاءاللہ. ہاں پھر ڈاکٹر کے یہاں بعد میں جانا، سنتیں پہلے پڑھنے. جی جی. وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ چاہو تو عصر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مغرب کے بعد 2 رکعتیں. مغرب کے بعد 2 رکعتیں. وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ اور 4 رکعتیں عشاء کی نماز سے پہلے، یہ بھی مستحب ہیں. وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 4 اور اگر چاہو تو 2. جی. وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ. جی. مسئلہ یہاں ختم ہو گیا. اب نیا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دن میں 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھنی ہے یا 4 رکعتیں. جی. 4 رکعتیں کر کے پڑھیں اور آخر میں ایک ہی سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم چاچا رحمۃ اللہ. سمجھے نہیں؟ یہ بات آئی سمجھ. تو سلام کرے یا جو ہے تو بیچ میں جو ہے تو 2 سلام، 2 سنتیں پڑھ کے پھر سلام، پھر 2 سنتیں پڑھ کر پھر سلام. کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، دن کے جتنے بھی نوافل ہیں اگر چاہو تو 2 رکعتیں پڑھو ایک ہی سلام کے ساتھ، ایک ہی سلام کے ساتھ. لہذا ظہر کی 2 سنتیں کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. ظہر سے پہلے 2 سنتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا اور چاہو تو 4 ایک ہی سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھو. چلیے. ويكره الزيادة على ذلك فأما نوافل الليل فقال أبو حنيفة إن صلي 8 ركعات بتسليمة واحدة جاز ويكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة واحدة والقراءة واجبة في ركعتين الأوليين وهو مخير في الآخرين إن شاء قرأ الفاتحة وإن شاء سكت وإن شاء سبح. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وجميع الوتر ومن دخل في الصلاة النفل. تھوڑا پڑھ، زیادہ ہضمہ بھی آپ کا خراب نہ ہو جائے. وَيَكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ اور 4 رکعتوں سے زیادہ اس لڑکے نے کیا، یہ لڑکا کہتا ہے جی میں تو 20 رکعتیں نیت کر ایک پڑھ کر سلام پھیرتا. 20 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ 20 رکعتیں. یہ کہتا ہے مولوی نجم الدین نے مجھے کہہ دیا تھا، مولانا نجم الحسن نے کہہ دیا تھا کہ بھائی تو 8 پڑھ 20 پڑھ ایک ہی سلام کے ساتھ. سمجھے نہیں؟ دن میں. ارے بھائی تجھے مولانا نجم صاحب نے کیسے کہہ دیا؟ آپ مجھے کہا، میں تو اسی کو معلوم. ارے نہیں بھائی، قدوری میں نہیں لکھا یہ نہیں. تو یہ
اب نکال کر یہ لڑکا قدوری دکھا دے گا اس کو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مکروہ ہے زیادہ کرنا، اوپر اس کے 4 رکعتوں سے زیادہ کرنا مکروہ ہے۔ وَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ، البتہ رات کے نفلوں میں، قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان صلی 8 رکعتیں، اگر 8 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے گا، ایک ہی سلام 8 رکعتوں میں پھیرا تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب یہ لڑکا جو ہے اس نے سوچا بھائی میں اب کیا بار بار سلام پھیروں گا، نیت کی نماز کی، اور جو ہے تو شروع کیا قرآن پاک شروع کیا اس نے، اور جو ہے تو ہر تراویح میں سوا پارہ پڑھتا چلا گیا 20 تراویحوں میں اس نے جو ہے پورا قرآن شریف جو ہے 20 تراویحوں میں ختم کر دیا۔ آخر میں جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے بڑا اچھا لڑکا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اب فتویٰ چل گیا، یہ مولوی نے کہا فتویٰ ہے جائز ہے نہیں، نے کہا جائز نہیں ہے، جائز ہے، سمجھے نہیں؟ میں نے قدوری میں پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 8 رکعتیں بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تو جائز ہے۔ وَيَقْرَأُ زیادہ تو اللہ ذالک کا، اس سے زیادہ پڑھنا جائز تو ہے لیکن کراہیت ہے، جائز ہے پھر بھی۔ وقال ابو یوسف و محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد نہیں مانتے، کہتے ہیں حضرت یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہے تو 2 کر کے پڑھ لیں گے۔ لا یزید باللیل علی رکعتین بتسلیمۃ واحدۃ، ایک سلام کے ساتھ 2 ہی رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ والقراءۃ واجبۃ، اور قراءت پڑھنی فرض ہے 2 رکعتوں، پہلی 2 رکعتوں میں، اور دوسری رکعتوں میں اس کو اختیار ہے۔ انشاء قرأ الفاتحہ، دوسری زور کی آپ نے 4 رکعت نماز نیت کی، زور کی 4 رکعت نماز آپ نے نیت کی، تو زور کی 4 رکعت نمازوں میں آپ نے پہلی 2 رکعتوں میں جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، اس کے ساتھ اور بھی سورت ملا لی، دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا۔ اب تیسری رکعت آپ پڑھتے ہیں زور کی، اور چوتھی رکعت پڑھتے ہیں، تو اس میں جو ہے انشاء قرأ الفاتحہ، اگر چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھے اور چاہے تو خاموش رہے۔ تو یہ حنفیہ کے ہاں، باقی ائمہ کے ہاں نہیں ہے۔ وہ انشاء سبا، اگر چاہے تو صرف جو ہے دوسری رکعت میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہی پڑھتے، اللہ اکبر ہی پڑھتے، اور اگر چاہے تو صرف تسبیح پڑھے، سمجھے نہیں؟ والقراءۃ واجبۃ فی جمیع رکعات النفل، اب نفلی نماز کا کیا حکم ہے؟ نفلی نماز کا کیا حکم ہے؟ نفلی ہر رکعت میں قراءت ضروری ہے، ہر رکعت کے اندر قراءت ضروری ہے، اور تمام فطروں میں بھی قراءت ضروری ہے۔ ومن دخل، چلیے، ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها فإن صلى 4 ركعات فقضى في الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. فقال أبو يوسف يقضي 4 ويصلي النافلة قائدا مع القدرة على القيام وإن افتتح قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة. فقال لا يجوز إلا من عذر. ومن كان خارج مصر يتنفل على دابة إلا أي جهة توجه يوم إيمان. اب ایک اور مسئلہ اس میں آ جائے گا، تم سارے مسئلے سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں کیا اور کسی کی بات سے، تم اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں جو ہے اگر کسی آدمی نے من داخل فی صلاۃ النفل، نفل کی نماز نیت کی، اس نے 4 رکعتیں، کیوں 4 رکعتیں نیت کی؟
4 रकातें, अभी टाइम है 4 रकातों की नियत की। पीछे से दौड़ता अर्रिया का दूसरा लटकाया, ट्रेन छूटने वाली है, 2 ही रकातों पर सलाम फेर दिया, 2 ही रकातों पर सलाम फेर दिया, ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठकर 2 नफल पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसका क्या हुक्म है? बात आ गई है समझ? जी। मसला यहाँ से चलेगा। कहते हैं कि जो दाखिल हुआ नमाज नफल में, फिर उसको फासद कर दिया, क्या किया? उनको कज़ा करेगा, क्या करेगा? कज़ा करेगा। फ़इन सल्ला 4 रकात है, अगर 4 रकात है उसकी नियत की उसने और 2 में बैठा था, जी पहली 2 में बैठा था, दूसरी तो फासद कर दी, जी तो 2 ही रकात कज़ा करेगा। कितनी करेगा? 2 रकात, 2 हो गई। जी इमाम अबू यूसुफ कहते नहीं 4 ही करनी पड़ेंगी। वयुसल्ली नाफिला था, और पढ़ेगा नफल, बैठकर भी नफल पढ़ सकता है, बैठकर भी नफल। वयुसल्ली नाफिला था कायदन माल कुदरत, हट्टा कट्टा लड़का है ये, फिर भी जो है तो नफल बैठकर पढ़ रहा है। कहेगा मैंने कसूरी में पढ़ा है, अब क्या हद है? और नफल पढ़ेगा बैठकर, साथ कुदरत होने के ऊपर क़याम के कुदरत के बावजूद बैठकर नफल पढ़ेगा। वैन इफ्तताहा क़ाइमन, अगर किसी ने नमाज शुरू की खड़े होकर नफल की, नफल नमाज शुरू की खड़े होकर, फिर बैठ गया, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जायज़ है बैठकर भी अब नफल पूरे पढ़ने, बैठकर भी उज़र के बगैर की बात है ये। साहिबैन कहते हैं नहीं जायज़ है। हाँ, उसको सर में दर्द आना शुरू कर, या बक्की पलसनी में दर्द आना शुरू कर, या घुटनों में ज़रा तकलीफ होगी जी अब वो बैठ सकता है उज़र की बिना से। साहिबैन कहती है मंगन काना खारिजुल मिस्र, अब सफ़र में जा रहे आप, यहाँ से जो है तो सुबह ट्रेन पर जो है तो उसको जो मैंने कह दिया लड़के को, शहरी को गाड़ी लाकर यहाँ खड़ा करना, समझ गए नहीं? जी। अब फजर की नमाज पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, रास्ते में पढ़ेंगे, उसके बाद वो गाड़ी चलाता रहेगा, हम 2 रकात नमाज नफल। वो गाड़ी चलाता रहेगा, हम नफल पढ़ते रहेंगे। पहले गाड़ी को जरा किबले की तरफ मुंह करके खड़ा करना है, नफल नहीं है पर चलती रहेगी गाड़ी, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे उधर जाए चाहे उधर जाए, समझे? नफल नमाज में, सवारी पर नफल नमाज में, सवारी पर नफल नमाज में किबला जो है जरूरी नहीं है, नीयत करते वक्त किबले के रुख करे बस। हजूर ऐसा ही पढ़ते थे, ऊँट पर हजूर नफल पढ़ते रहते थे। ऊँट आपका कभी इधर जाता था, कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था, आप नफल पढ़ते रहते थे। ये मसला याद रहेगा तुम्हें? जी। सिर्फ फर्ज नमाज का कोशिश करो बस, तो अगर इस तरह पाबंद हो जाओगे तुम्हारी नमाज कभी कज़ा हुई। जोर की 2 रकात नमाज मुसाफिर हो, 2 रकात नमाज जोर की पढ़ ली तुमने, जोर की 2 रकात नमाज पढ़कर जल्दी जल्दी जो है तो सवारी पर चल गए, गाड़ी पर, बस पर, ट्रेन पर, छोटी गाड़ी पर, वहीं नफल घुसेड़ते रहो, क्या जितने मर्जी पढ़ो, क्यों छोड़ोगे? याद रहेगा तुम्हें? हाँ, उसमें सईदा भी जितनी ताकत हो उतना सईदा करो, ये तो इशारा से पढ़ो। हजूर तुमने इशारा से नफल पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? सवारी पर हजूर, जाहिर है कि ऊँट पर कैसे सईदा करते तो दिक्कत होती थी, हजूर इशारा भी करते थे, वो भी मसला आ रहा है, तुम ऐसे नहीं सोचना अपनी बात को। मन काना खारिजल मिस्र, ये तो नफल वाला दावती अपनी सवारी पर नफल पढ़ेगा। इला अय्य जहत, जहाँ भी वो जो है तो जा रही है सवारी, तवज्जहत यूमी ईमान, नफल पढ़ेगा इशारे इशारे से, समझे नहीं? सीधा कहाँ करेगा वहाँ,
اشارے سے بھی نفل پڑھ سکتا ہے. اتنا بڑا مسئلہ مل گیا, یہ لڑکا خوش ہو گیا. یہ لڑکا آج بہت خوش ہے کہ یہ مسئلہ بھی بن گیا میرے لیے. جاؤ چلو.